بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، تاریخ میں آپ سے کیا چھپایا جا رہا ہے؟ پوری دنیا میں تباہی مچانے والے منگولوں نے ہندوستان کو کیوں فتح نہیں کیا؟ یہی سب کچھ آپ کو آج کی اس ویڈیو میں ہم بتانے کی کوشش کریں گے۔ تو دوستو، منگولوں کو کون نہیں جانتا؟ شاید ہی آج کوئی ایسا انسان اس دنیا میں موجود ہوگا کہ جو ہسٹری میں انٹرسٹ رکھتا ہوگا اور منگولوں کے بارے میں نہ جانتا ہو۔ منگول بہت ظالم قوم تھی کہ جو 12ویں صدی کے آخر میں اپنے ایک سردار جس کا نام چنگیز خان تھا، اس کی سپہ سالاری میں پوری دنیا جیتنے کے خواب لے کر نکلی تھی، اور شاید منگولوں کا یہ خواب پورا بھی ہوا۔ منگولوں نے 100 سال سے بھی کم وقت میں اس دور کی دنیا کی سب سے بڑی سلطنت قائم کر دی تھی۔ اتنا ہی نہیں، منگولوں کی وہ قائم کی ہوئی سلطنت کتنی بڑی تھی کہ آج تک کئی سال گزرنے کے بعد بھی وہ منگول سلطنت دنیا کی دوسری سب سے بڑی سلطنت مانی جاتی ہے۔ دوستو، آپ سکرین پر موجود اس میپ کو دیکھیے، یہ منگول امپائر کا میپ ہے۔ اس میں ہم صاف طور پر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ چنگیز خان کہ جو شروع میں تو صرف چائنا کو ہی فتح کرنے کا خواب دیکھا کرتا تھا، جو چائنا اس سے ہر چیز میں کئی گنا بھرا تھا، لیکن جب وہ اپنے سے کئی گنا بڑے اور طاقتور چائنا کو جیتنے میں کامیاب ہو گیا تو اس کے حوصلے اتنے زیادہ بلند ہو گئے کہ وہ چائنا سے سیدھا یورپ کی طرف نکل پڑا اور راستے میں آنے والے ہر شہر کو فتح کرتا چلا گیا، ہر شہر میں تباہی مچاتا چلا گیا۔ اور کچھ وقت کے بعد آخرکار وہ دن بھی آ گیا کہ جب چنگیز خان اور اس کی اولادوں کی ظلم کی وجہ سے اس کی یہ سلطنت چائنا سے لے کر یورپ تک پھیل گئی، یعنی آسان لفظوں میں کہیں تو آدھی دنیا پر اس کا راج ہو گیا تھا۔ اور یہ سب کچھ ممکن ہو پایا تھا ان کی جنگلی اور ظالم قسم کی فوج کی وجہ سے۔ اس کی فوج اتنی ظالم تھی کہ وہ جس علاقے کو بھی جیت لیا کرتی تھی، اس علاقے میں بھرپور تباہی مچا دیا کرتی تھی۔ شہر کو آگ لگا دی جاتی تھی، شہر میں رہنے والے کسی بھی انسان کو نہیں بخشا جاتا تھا، یہاں تک کہ بچے، بوڑھے، عورتوں پر بھی رحم نہیں کیا جاتا تھا۔ بلکہ حیرانی کی بات تو یہ تھی کہ یہ جیتے گئے علاقوں کے جانوروں تک کو نہیں چھوڑتے تھے اور اس علاقے کے سارے کھیتوں اور ساری ہریالیوں میں آگ لگا دیا کرتے تھے۔ یعنی یہ لوگ کسی بھی شہر کو اس مقصد سے نہیں جیتا کرتے تھے کہ شہر کو جیتنے کے بعد وہ لوگ اس شہر میں ایک اچھی سلطنت قائم کریں، بلکہ ان کا مقصد صرف اور صرف ایک ہی ہوا کرتا تھا، اور وہ یہ تھا کہ اس شہر کے سارے مال کو لوٹ لینا اور شہر میں رہنے والے ہر انسان کو قتل کر دینا۔ دوستو، صرف اتنا ہی نہیں، یہ لوگ جنگ جیتنے کے بعد صرف اپنے مزے لینے کے لیے مارے گئے لوگوں کی کھوپڑیوں کے مینار بنایا کرتے تھے۔ چائنا اور اس جیسی اس دور کی مضبوط ریاستوں کے ساتھ ساتھ اس دور کے سب سے ترقی یافتہ شہر بغداد میں ان لوگوں نے ایسی تباہی مچائی تھی کہ جس تباہی کا اندازہ آج بھی آپ لوگ اس شہر میں جا کر لگا سکتے ہیں۔ ایک بار منگول جس بڑے شہر پر حملہ کر دیا کرتے تھے، وہ ان کی تباہی کی وجہ سے 200-300 سال پیچھے چلا جایا کرتا تھا۔ یعنی ہم لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس دور میں خوف اور ڈر کا دوسرا نام منگول تھا۔ منگولوں کا نام سنتے ہی لوگ کانپنے لگ جاتے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر وہ منگول قوم کہ جس نے آدھی سے زیادہ دنیا کو جیتا اور آدھی سے زیادہ میں تباہی مچائی، وہ آخر کبھی ہندوستان پر قبضہ کیوں نہیں کر پائے؟ حالانکہ ہندوستان تو ان کے بالکل قریب تھا۔ وہ منگول کے جنہیں چین سے لے کر ایشیا تک کا پورا علاقہ فتح کر لیا تھا، اس کے لیے ہندوستان کو جیتنا کیا مشکل ہو سکتا تھا؟ لیکن دوستو، سچائی تو کچھ اور ہی ہے۔ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتور اور بڑی سے بڑی امیر سلطنتوں کو اپنے قدموں پر جھکانے والے یہ منگول بھلا ہندوستان کو کیسے چھوڑ سکتے تھے کہ جو اس دور میں اتنا زیادہ امیر تھا کہ اس کی امیری کی وجہ سے اسے سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا۔ ہندوستان کی بھرپور ہریالی اور مزیدار مسالے
ان کی امیری کے بارے میں تو منگول قوم نے بہت پہلے سے ہی سن رکھا تھا، اور شاید یہی وجہ تھی کہ جب منگول تھوڑے سے ہی طاقتور ہو پائے تب ہی سے انہوں نے لگاتار ہندوستان پر حملے کرنا شروع کر دیے تھے۔ لیکن شاید یہ ہماری خوش قسمتی ہی تھی کہ پوری دنیا کو اپنے قدموں میں جھکانے والے یہ منگول کبھی ہندوستان پر قبضہ نہیں کر پائے، بلکہ جب ان لوگوں نے ہندوستان پر حملہ کیا تب انہیں بہت خطرناک ہار کا سامنا کرنا پڑا، اور ہندوستان ہمیشہ ان جانوروں اور ظالم قسم کے لوگوں سے محفوظ رہا۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر منگول ہندوستان کو جیت کیوں نہیں پائے؟ آخر وہ کون سا انسان تھا کہ جو پوری دنیا میں تباہی مچانے والی منگول فوج اور ہندوستان کے بیچ میں ایک دیوار بن کر کھڑا ہو گیا، اور منگول لاکھ کوششوں کے باوجود بھی کبھی اس انسان کو اپنے راستے سے نہیں ہٹا پائے؟ تو دوستوں، میں بات کر رہا ہوں 1296 میں دلی سلطنت کے تخت پر بیٹھنے والے سلطان کہ جنہیں دنیا آج سلطان علاء الدین خلجی کے نام سے جانتی ہے۔ دوستوں، ویسے تو منگولوں نے علاء الدین خلجی کے دور سے پہلے ہی ہندوستان پر حملے کرنا شروع کر دیے تھے، اور ان کے یہ حملے علاء الدین خلجی کے دور کے بعد بھی جاری رہے۔ لیکن منگولوں کے ان سارے حملوں میں سے جو مین حملے تھے، یعنی خطرناک حملے کہ جن حملوں کو منگولوں نے پوری طاقت کے ساتھ اور بڑی فوج کے ساتھ کیے تھے، وہ صرف اور صرف علاء الدین خلجی کے دور میں ہی کیے گئے تھے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا منگولوں سے ہندوستان کو بچانے کا کریڈٹ علاء الدین خلجی کو ہی دیتی ہے۔ جس دور میں علاء الدین خلجی دلی کے تخت پر بیٹھے، یہ وہ دور تھا کہ جب منگول پوری دنیا میں سپر پاور بن کر ابھرے تھے۔ اس دور میں منگول اتنے خطرناک اور طاقتور بن چکے تھے کہ وہ اپنی فوجوں کے گھوڑوں کا منہ جس طرف موڑ دیا کرتے تھے، وہ سلطنت خود بخود ان کی سلطنت میں شامل ہو جایا کرتی تھی۔ بڑی سے بڑی ہوشیار فوجوں میں بھی یہ ہمت باقی نہیں رہ گئی تھی کہ وہ منگولوں کا کھلم کھلا مقابلہ کر سکیں۔ علاء الدین خلجی کو ابھی سلطان بنے ہوئے صحیح سے 1 سال بھی نہیں ہو پایا تھا کہ منگول جیسی دنیا کی خطرناک فوج نے ان کی سلطنت کے بارڈر پر دستک دے دی، اور یہ وقت تھا سن 1297 کے لاسٹ کا، اور 1298 کے شروع کا۔ منگولوں سے نپٹنے کے لیے سب سے پہلے تو علاء الدین خلجی نے دلی میں رہنے والے ہر عام اور خاص انسان کو اپنے مضبوط قلعوں میں محفوظ کیا، اور اس کے بعد منگولوں کی ایک بڑی فوج کے مقابلے میں علو خان اور ظفر خان کی سپہ سالاری میں اپنی ایک فوج بھیجی۔ 6 فروری 1298 یہ وہ دن تھا کہ جب منگول اور علاء الدین خلجی کی فوج میں بڑی زبردست جنگ ہوئی تھی، اور آخرکار اس جنگ میں خلجی فوج کو جیت نصیب ہوئی تھی، اور منگول جیسی طاقتور اور گھمنڈی فوج خلجیوں کے سامنے پیٹ دکھا کر بھاگنے پر مجبور ہو گئی۔ دوستو، اس جنگ میں 20,000 سے زیادہ منگول فوجی مارے گئے، اور ہزاروں کی تعداد میں ہی منگولوں کو قید کر کے دلی لایا گیا تھا، اور منگولوں پر علاء الدین خلجی کی اس جیت کی وجہ سے ہندوستان کے لوگوں کا علاء الدین خلجی پر اور زیادہ بھروسہ بھر گیا تھا۔ دوستو، اس جنگ کو ہسٹری میں بیٹل آف جلندھر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور یہ ہسٹری میں منگولوں کا انڈیا پر سب سے بڑا اٹیک مانا جاتا ہے۔ یعنی نہ تو اس سے پہلے کبھی منگولوں نے اتنا بڑا حملہ کیا تھا، اور نہ ہی کبھی بعد میں وہ اتنا بڑا حملہ کر سکے تھے۔ پوری دنیا جیتنے والی منگول فوج بھی آخر اپنی ہار کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ اس نے جنگ ہارنے کے بعد فوراً دوبارہ تیاری شروع کر دی، اور 1 سال سے پہلے ہی یعنی کچھ مہینوں کے اندر ہی 1298 کے لاسٹ میں ہی وہ اپنی ایک بڑی فوج لے کر پھر سے خلجیوں پر اٹیک کرنے کے لیے ہندوستان دورے چلے آئے۔ اس بار بھی علاء الدین خلجی نے اپنے سب سے ہوشیار اور پسندیدہ سپہ سالار ظفر خان کو فوج لے کر منگولوں کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ ظفر خان نے اس جنگ میں نہ صرف منگولوں کو بھاگنے پر مجبور کیا، بلکہ منگول فوج کے ہزاروں فوجی مارے گئے،
اور ہزاروں پچھلی بار کی طرح ہی قید بھی کر لیے گئے۔ لیکن شاید گھمنڈی اور طاقتور منگول فوج نے بھی یہ سوچ رکھا تھا کہ وہ ہندوستان کو جیتے بغیر چین سے نہیں بیٹھیں گے، اور شاید یہی وجہ تھی کہ وہ دوسری جنگ ہارنے کے بعد بھی صرف کچھ ہی مہینے کے اندر تیسرا حملہ کرنے کے لیے ہندوستان میں گھستے چلے آئے۔ لیکن اس بار علاؤالدین خلجی کے لیے حالات شاید اتنے اچھے نہیں تھے، کیونکہ علاؤالدین خلجی کی فوج اس کی سلطنت میں الگ الگ حصوں میں بٹی ہوئی تھی، اور شاید یہی وجہ تھی کہ علاؤالدین خلجی نے اپنے کمانڈر یعنی سپہ سالار ظفر خان کو یہ حکم جاری کیا تھا کہ جب تک میرا حکم تمہیں نہ ملے تب تک تم منگولوں پر حملہ نہیں کرو گے، کیونکہ علاؤالدین خلجی سمجھ چکے تھے کہ اس وقت منگولوں سے لڑنے کی بجائے انہیں صرف روکے رکھنا ہی بہتر ہوگا۔ لیکن ظفر خان نے علاؤالدین خلجی کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے منگول فوج پر حملہ کر دیا۔ ظفر خان کا یہ حملہ اتنا زبردست تھا کہ کچھ گھنٹوں کے اندر ہی 5000 سے زیادہ منگول فوجی مارے گئے اور سینکڑوں فوجی قیدی بھی کر لیے گئے۔ لیکن فوج کم ہونے کی وجہ سے ایک خلجی فوج منگولوں کا پرانا والا حال نہیں کر پائی، اور شاید یہی وجہ تھی کہ خلجی یہ جنگ جیتنے میں تو جیسے تیسے کامیاب ہو گئے، لیکن اس جنگ میں انہوں نے اپنے قیمتی خزانے کو گنوا دیا، یعنی اس جنگ میں ظفر خان شہید ہو گئے۔ ہندوستان میں بار بار ہارنے کے باوجود بھی منگول چین سے نہیں بیٹھے۔ 3 بار لگاتار خلجی سے ہارنے کے باوجود بھی 1303 میں انہوں نے چوتھی بار اٹیک کیا، اور کہا جاتا ہے کہ اس بار تو منگول فوج نے بڑی چالاکی سے کام لیا اور بھارت کے اندرونی راستوں سے ہوتے ہوئے دلی تک جا پہنچے۔ لیکن دلی تک پہنچ جانے کے باوجود بھی منگول کامیاب نہ ہو سکے، اور آخرکار منگولوں کو ایک بار پھر علاؤالدین خلجی کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہونا پڑا۔ اس کے بعد 1305 میں خلجی سلطنت پر منگولوں کی طرف سے 5واں حملہ کیا گیا۔ خلجی نے اس بار بھی بڑی زبردست تیاری کر رکھی تھی۔ ایک بار پھر خلجی اور منگولوں کے بیچ امراؤہا میں ایک بڑی زبردست جنگ لڑی گئی، اور اس جنگ میں بھی ہمیشہ کی طرح منگولوں کو ہار کا سامنا ہی کرنا پڑا۔ یعنی کل ملا کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ علاؤالدین خلجی کے دور میں منگولوں نے ہندوستان پر قبضہ کرنے کی بھرپور کوشش کی تھی، لیکن وہ ہر بار ہی ناکام ہوئے۔ یعنی ہندوستان کو منگولوں سے ہمیشہ محفوظ رکھنے کا کریڈٹ صرف اور صرف سلطان علاؤالدین خلجی کو ہی جاتا ہے۔ مگر افسوس آج کے دور میں کچھ فرضی کہانی اور موویز کے ذریعے سے اس بہادر اور ہوشیار اور عظیم العالی شان سلطان کو ایک عیاش اور قاتل بادشاہ کے طور پر دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور بدقسمتی سے کچھ لوگ ان لوگوں کے بہکاوے میں بھی آ جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ لوگ موویز کی بجائے ہسٹری کی پرانی سے پرانی کتابیں پڑھنے کی کوشش کریں۔ آج کے اس واقعے کا یہاں پر اختتام ہوتا ہے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کے نالج میں کافی اضافہ ہوا ہوگا کہ کیسے ہمارے مسلمان حکمرانوں نے کافروں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ خدا حافظ۔